فافن نامی ایک ادارہ ہے، فافن کا مخفف ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز نیٹ ورک۔ اس نے ایک رپورٹ شائع کی ہے 8 فروری کے الیکشنز کے حوالے سے۔ آئیے ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ یہ ادارہ 8 فروری 2024 کے الیکشنز کے حوالے سے کیا کہتا ہے۔ اس رپورٹ کے سٹارٹ میں تعریف کی گئی ہے اس بات کی، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تعریف کی گئی ہے اور اس کو قابل ستائش گردانا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان میں الیکشنز کنڈکٹ کروا لیے ہیں۔ اس سے کیا ہوا ہے؟ اس سے جو ایک بے یقینی کا ماحول پیدا ہوا تھا پچھلے 1.5 سے 2 سالوں میں پاکستان کے لوگوں میں، اس میں کمی آئی ہے اور پاکستان کے لوگوں کے اعتماد کو دوبارہ بحال کرنے میں جو ہے وہ مدد ملی ہے۔ ووٹر ٹرن آؤٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو اس رپورٹ کے مطابق 48% جو ووٹروں کا ٹرن آؤٹ ہے وہ رہا ہے آدھے سے بھی 2% کم۔ ٹوٹل جو ووٹروں کی تعداد تھی 8 فروری 2024 کے الیکشنز میں وہ تھی 12,85,85,760، جبکہ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 6 کروڑ سے زائد لوگوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے، آدھے سے بھی جو 2% کم۔ یہاں پر میں بتاتا چلوں کہ ووٹروں کا جو ٹرن آؤٹ ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے، جن کو نہیں پتا ان کو کلیئر کر دوں کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ٹوٹل ووٹر جو ہیں وہ 100 رجسٹرڈ ہیں تو ان میں سے کتنے لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے گئے ہیں، وہ جو گئے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے پولنگ سٹیشنز، وہ جو ہیں وہ ووٹروں کا ٹرن آؤٹ ہے۔ اب 48% جو ہے وہ ٹرن آؤٹ رہا ہے 2024 کے الیکشنز میں ووٹروں کا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 100 اگر ووٹر تھے 8 فروری کے الیکشنز میں تو ان میں سے 48 جو ہیں وہ ووٹر اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے گئے ہیں، جبکہ 52 جو ہیں لوگ ہیں 52 جو لوگ ہیں وہ ووٹ کاسٹ کرنے ہی نہیں گئے پولنگ سٹیشنز میں۔ آگے بڑھ کے اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے مرکز میں اور جو دوسرے صوبے ہیں ان میں کس نسبت کے ساتھ، کس فیصد کے ساتھ ووٹروں کا ٹرن آؤٹ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے اسلام آباد کے حوالے سے بات کی گئی ہے، وہاں پر 54% ووٹروں کا ٹرن آؤٹ رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو پنجاب ہے 51% یہاں پر ووٹروں کا ٹرن آؤٹ رہا ہے، سندھ میں 43% ووٹروں کا ٹرن آؤٹ رہا ہے، کے پی میں 41% ووٹروں کا ٹرن آؤٹ رہا ہے اور بلوچستان میں 35 ووٹروں کا ٹرن آؤٹ رہا ہے۔ مرکز اور دوسرے صوبوں سے سب سے زیادہ کم جو ٹرن آؤٹ رہا ہے وہ صوبہ بلوچستان میں رہا ہے۔ آگے بڑھ کے مردوں اور عورتوں کے حوالے سے بات کی جائے کہ ان میں سے جو ٹرن آؤٹ کی نسبت ہے وہ کیا رہی ہے، تو مردوں کی جو نسبت ہے یا فیصد ہے وہ 52%، 52% مردوں کا ٹرن آؤٹ رہا ہے اور عورتوں کی بات کی جائے تو 43% عورتوں کا ٹرن آؤٹ رہا ہے۔ مردوں کی نسبت 9% کم جو ہے وہ عورتوں کا ٹرن آؤٹ رہا ہے ووٹ کاسٹ کرنے کے حوالے سے، پولنگ سٹیشنز پر جانے کے حوالے سے۔ آگے بڑھ کے اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ تخیر ہونا، نتائج میں جو تخیر کی گئی، مجھے یاد ہے لاسٹ ٹائم جب 2018 میں الیکشنز کنڈکٹ کروائے تھے تو الیکشنز کے ویری نیکسٹ ڈے جو 12 بجے تھے دوپہر کے، اس سے پہلے تقریباً سارے نتائج آ گئے تھے اور سارا جو سینیریو تھا وہ کلیئر ہو گیا تھا۔ لیکن اس بار 8 فروری کا جو الیکشنز ہے، 8 فروری کے بعد 9 فروری آئی اور 9 فروری کی شام تک بھی کوئی کلیئر نہیں تھا اور بہت زیادہ جو نتائج تھے وہ بھی آنے باقی تھے۔ تو تقریباً یہ جو ہے تخیر کے حوالے سے بات کی گئی کہ یہ جو تخیر ہوئی ہے نتائج میں الیکشنز کے، اس نے جو الیکشنز کے نتائج ہیں ان کی ساکھ کے اوپر منفی اثرات مرتب کیے ہیں اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ آگے بڑھ کے اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 2018 میں کس پارٹی نے کتنے ووٹ لیے تھے اور کس پارٹی نے 2008 میں کتنے ووٹ لیے ہیں۔ تو جو نمایاں ہماری پارٹیاں ہیں پاکستان میں پولیٹیکل، وہ پی ٹی آئی ہے، پیپل پارٹی ہے اور نون لیگ ہے۔ ہم ان 3 پارٹیوں کی بات کرتے ہیں کہ 2018 میں پی ٹی آئی نے کتنے ووٹ لیے تھے اور اس بار کتنے ووٹ لیے ہیں۔ تو پی ٹی آئی نے 2018 کے الیکشن میں 1,69,00,000 ووٹ لیے تھے، جبکہ 2024 کے الیکشنز میں پی ٹی آئی نے 1,68,00,000 ووٹ لیے ہیں، مطلب کہ تقریباً 1,00,000 ووٹ بینک کم ہوا ہے پی ٹی آئی کا 2018 کی نسبت۔ مسلم لیگ نون کو 1,33,00,000 ووٹ پڑے ہیں اس بار اور 2018 میں 1,29,00,000 ووٹ پڑے تھے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 4,00,000 جو ووٹر ہیں وہ بڑے ہیں 2024 میں نون لیگ کے۔ پیپل پارٹی کی اگر میں بات کروں تو 76,00,000 ووٹ پڑے ہیں اس بار 2024 کے الیکشنز میں جو 8 فروری کو کنڈکٹ کروایا گیا ہے، اور 69,00,000 پڑے تھے 2018 کے الیکشنز میں۔ تو پیپل پارٹی کے لیے بھی یہ والا جو الیکشن ہے وہ ایک اچھا ثابت ہوا ہے کیونکہ ان کا ووٹ بینک جو ہے وہ انکریز ہوا ہے تقریباً 7,00,000 ووٹوں کے ساتھ۔ پھر جب یہ رپورٹ کے آخر میں ہم جاتے ہیں تو یہ رپورٹ کے آخر میں سست نتائج کی تحقیقات کے اوپر زور دیا گیا ہے کہ جو سست روی کا شکار ہوئے ہیں الیکشنز کے نتائج،
اس سے جو نتائج ہیں ان کی ساکھ کے اوپر بھی منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں. عوام میں ایک منفی جو تاثر ہے وہ پھیلا ہے الیکشنز کے حوالے سے, اور جو انٹرنیشنلز جو پاورز ہیں یا دوسری کنٹریز ہیں یا آرگنائزیشنز ہیں ان کو یہ باور کروانے کے لیے اور عوام کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو چاہیے کہ جن سیٹوں کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کا کوئی رولا ہے, رپھڑ ہے, وہ وہاں پر کلیئر کرے اور اس کی تحقیقات کرے, انویسٹیگیشنز کرے اور عوام کے سامنے رکھے, تاکہ عوام اس حوالے سے جو ہے وہ اپنے اعتماد کو مزید مضبوط کریں الیکشن کمیشن آف پاکستان پر. یہ کچھ فافن کی جو رپورٹ ہے اس کے اہم نکات ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے 8 فروری 2024 کے الیکشنز کے حوالے سے. اگر آپ کو یہ والی انفارمیشنز مفید لگی ہے, فائدہ مند ثابت ہوئی ہے, تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے, فالو کیجئے, لائک کیجئے, شیئر کیجئے. یہی آپ کی میرے لیے پوزیٹیو ری انفورسمنٹ ہے. آپ کی محبت کا شکریہ. میں آپ کو ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. اللہ حافظ.